بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کہجرت الی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ میری طرف ہجرت کرنا۔ اب دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنا ایمان کے لیے ضروری تھا۔ اس آدمی کو ایماندار کہا جاتا تھا کہ جو آدمی مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے، یہ ہجرت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، اور اس کے بغیر کسی آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکہ عطا فرمایا، فتح مکے کے موقع پر یہ حکم ختم ہو گیا، اب ایمان کے لیے ہجرت کرنا ضروری نہ رہا۔ تو یہ ہجرت کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو درست کر لے، خاص کر اس زمانوں کے اندر کہ جب فتنہ برپا ہو، ہر طرف فتنہ ہے۔ اب کوئی آدمی فتنے کے اندر مبتلا ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے زبانوں کے اوپر عام اور اکثر یہ بات جاری ہوتی ہے کہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ فتنے آپ لوگ نے دیکھے نہیں ہیں۔ فتنے اس وقت ہوتے تھے کہ جب 1000 لوگوں کی لاشیں گرا کرتی تھی، جبکہ ایک طرف اور دوسری طرف سے مسلمان شہید ہوتے تھے۔ اب مسلمان پریشان ہوتے کہ آیا ہم کس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں تو تب بھی نقصان، خاموش بیٹھتے ہیں تب بھی نقصان، کرے تو کیا کرے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنوں کے متعلق فرمایا کہ جب ایسے فتنے برپا ہو جائے تو ایسے فتنوں کے اندر عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ میری طرف آپ نے ہجرت کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنا اعلیٰ ایمان ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا اعلیٰ ایمان ہے۔ اب جب فتنے محسوس ہو اور فتنوں کا زمانہ ہو تو اس وقت انسان اپنا جائے نماز اٹھائے، نماز پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ اسی کہ اگر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو یہ آدمی بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور لوگوں کے ساتھ میل جول فتنے کے زمانے میں نہ رکھنا رہبانیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ رہبانیت جو عیسائیت کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جائز طریقے سے بھی لوگوں کے ساتھ نہ ملے، اور یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، خاص کر اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اقربا کا، اور جن کا آپ کے اوپر حق ہے ان کا حق ادا کرنے کے بعد آپ گوشہ نشین اختیار کر لیں اور الگ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔